سب ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 3 دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور پھر اپنا شکم مبارک کا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں تاکہ تم کو اچھی طرح سے تسکین و تسلی ہو جائے، یعنی 4 دن سے کھانا تناول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی صاحبزادی کی بھوک سے غمگین ہو کر صحرا کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو پانی پلواتا تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، کوئی مزدوری بتا۔ اس نے کہا کہ تم کنویں سے پانی نکالو، 1 ڈول پر 3 خرمے مزدوری کے دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ جب پہلے ڈول کی اجرت میں 3 خرمے ملے، خود تناول فرما کر پھر پانی نکالنے میں مشغول ہوئے۔ جب 8 ڈول اور نکالے، قضاء الہی سے رسی ٹوٹ کر ڈول کنویں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر اعرابی بہت ہی غصہ ہوا اور ایک تماچا بھی رسید کیا۔ پھر کسی ترکیب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈول بھی کنویں سے نکالا اور 24 خرمے اپنی اجرت کے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اعرابی نے جب حضرت کا صبر و تحمل دیکھا تو اس نے اپنی حرکت نامعقول سے نادم و پریشان ہو کر اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس کے درد سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا سا ہوش آیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر شور غوغا کرنے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی خبر سن کر باہر تشریف لے آئے۔ اس اعرابی نے آپ سے بہت عذر پیش کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، ہاتھ اپنا تو نے کیا کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تقصیر معاف کیجیے، میں نے نادانستہ گستاخی کی ہے، اس کے خوف سے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ آپ سے عفو تقصیر کا خواہاں ہوں، آپ بے شک رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا میرے حال پر رحم کیجیے اور میرے کٹے ہوئے ہاتھ درست کیجیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک دیا۔ بخود میں خدا اس کا ہاتھ بدستور سابق ہو گیا اور پھر وہی اعرابی اس معجزے کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور معجزہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں واسطے تعمیر مسجد مدینہ منورہ کے درکار ہیں، یہ لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں میرا مکان ہے، اس مکان میں لکڑیاں بہت عمدہ ہیں، اگر وہ کسی طرح سے آ سکیں تو پھر مسجد بہت آسانی سے تعمیر ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب باری تعالیٰ میں التجا کی، خدا کے فضل و کرم سے از غیب وہ لکڑیاں مدینہ منورہ میں آ گئیں اور پھر وہ مسجد نبوی میں لگائی گئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور واقعہ، ایک اور معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبوت کی شہرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل قریش کے ظلم و ستم زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس وقت ایک یہودی بڑا ہی عقل مند تھا اور مدینہ منورہ میں رہتا تھا، ہمیشہ توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دن توریت میں صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا۔ مارے غصے کے
اپنی بیوی سے قینچی منگوا کر صفت و نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ دیا، اور پھر دوسرے دن اپنے معمول کے مطابق توریت پڑھنا شروع کیا تو دیکھا کہ پھر اسی مقام پر نام مبارک موجود ہے۔ پھر نام کو کاٹنے پر مستعد ہوا، فوراً ایک آواز غیب سے آئی کہ اے ملعون، اگر تو 1000 بار بھی صفت اور نام مبارک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دے گا تو ہرگز مٹا نہ سکے گا۔ تب یہودی ڈرا اور جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول خدا ہیں۔ اسی وقت وہ مدینہ منورہ سے جا کر رسول خدا پر ایمان لایا اور سچا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور معجزہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک یہودی بکری کی کباب بنا کر گوشت میں زہر ملا کر جناب رسول خدا کے حضور میں لایا اور پھر کہا کہ اے محمد ابن عبداللہ، میں یہ کباب آپ کے واسطے لایا ہوں، تناول کیجیے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کھانے کا کیا تو تب وہ گوشت بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس گوشت کو نہ کھائیں کیونکہ اس گوشت میں زہر قاتل ملا ہوا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، اس گوشت میں تو زہر ملا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ سچ فرمایا آپ نے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا اس گوشت نے۔ پھر اس یہودی نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ اس گوشت کو کھائیے اور زہر آپ کو اثر نہ کرے تو پھر ہم جانیں گے کہ آپ بے شک سچے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر ایک ٹکڑا اس میں سے کھایا اور بقیہ اپنے صحابہ کو تقسیم کر دیا، اور سب صحابہ کرام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا گئے، اور اس کی برکت سے کسی پر زہر نے اثر نہ کیا۔ بس اکثر یہودیوں نے اس معجزے سے دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ 12,000 آدمی اہل یمن کے واسطے حج کرنے مکہ معظمہ میں آئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بت بھی تھا جس کا نام حبل تھا۔ وہ بہت ہی چڑھاؤ جواہرات سے مرصع تھا اور ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول خدا نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا حبل میری پیغمبری کی گواہی دے دے تو تم سب مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا انہوں نے، ہاں، اگر ایسا ہوئے گا تو ہم ضرور سب ایمان لائیں گے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبل بت کو اپنے پاس منگوایا۔ اس نے آتے ہی آپ کے حضور لبیک کہا۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ اب تم ادھر آؤ۔ چنانچہ وہ ادھر کو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا آیا، اور پھر رسول خدا کے سامنے باادب کھڑا ہو گیا۔ بس اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی اس کو ماری اور پھر اس سے فرمایا کہ تو کہے کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا، انت رسول اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، یعنی آپ رسول خدا ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق بندگی کے مگر اللہ تعالیٰ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے اللہ کے اور بھیجے ہوئے اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تو ایک پتھر ہوں، ان لوگوں نے مجھے اپنی معبودی میں پکڑا ہے اور یہ محض غلط ہے۔
جب ان لوگوں نے یہ حال دیکھا تو وہ ایک بار ہی 12,000 کے سب سجدے میں گر پڑے اور اپنے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنے لگے، اور پھر اسی وقت کامل مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا خوبصورت معجزات ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پسند آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔